کیا تراویح پڑھانے پر رقم لینا حرام ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آج میں ایک ایسا سوال کرنے لگا ہوں جو شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن اگر آپ واقعی دین سے محبت کرتے ہیں تو آخر تک ضرور سنیے گا۔ جب ختم قرآن کی رات بڑا مقرر آتا ہے، بڑا خطیب آتا ہے، ہم اس کی فیس طے کرتے ہیں، گاڑی بھیجتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑا پروگرام تھا۔ لیکن جو شخص پورا مہینہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کا کلام سناتا رہا، روزہ بھی رکھتا رہا، گرمی بھی برداشت کی، اس نے گلا بھی اس نے اپنا ٹھیک رکھا، 20 رکعتوں میں ایک لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے اس کی بھی فکر کی اس نے، اگر اسے چند ہزار دے دیے جائیں تو فوراً آواز آتی ہے یہ حرام ہے، یہ اجرت قرآن ہے، یہ ناجائز ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا واقعی ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں یا اپنے پیسے کی؟ اصل شرعی بات کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن اس نیت سے سنائے کہ میں پیسے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت درست نہیں۔ قرآن عبادت ہے، تجارت نہیں۔ لیکن ایک سوال، کیا چند ہزار روپے قرآن کی قیمت ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، ساری کی ساری دنیا قرآن کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے۔ یہ قرآن کی اجرت نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک خادم قرآن کی مدد ہے، یہ ایک سفید پوش طالب علم کا سہارا ہے، یہ مہمان کا اکرام ہے، اور مہمان کا اکرام سنت ہے۔ ذرا اس حافظ قرآن کی کیفیت کو محسوس کریں کہ وہ دن بھر اگلے پارے کی تیاری میں لگا ہے، ذہن میں بار بار دہراتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، آواز کو قابو میں رکھتا ہے، گلے کا خیال رکھتا ہے، کم کھاتا ہے کہ بوجھ نہ بن جائے، کم سوتا ہے کہ سبق مکمل ہو جائے۔ اگر آہستہ پڑھے اعتراض، تیز پڑھے اعتراض، ایک لفظ بھول جائے باتیں شروع۔ وہ صرف نماز نہیں پڑھا رہا، وہ پورے مہینے کی ذہنی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اور اکثر یہی حفاظ سفید پوش ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، اپنے حالات کسی کو نہیں بتاتے۔ کیا ہمارا اخلاقی فریضہ نہیں بنتا کہ بغیر پوچھے، بغیر شرمندہ کیے ان کی مدد کریں؟ ہم سود سے نہیں ڈرتے، ہم جھوٹ سے نہیں ڈرتے، ہم دو نمبری سے نہیں ڈرتے، لیکن جب ایک حافظ قرآن کی مدد کی بات آئے تو فوراً حرام یاد آ جاتا ہے۔ کیا دین صرف وہاں نافذ ہوتا ہے جہاں جیب ہلکی ہوتی ہے؟ ذرا تصور کیجئے رمضان المبارک ختم ہو گیا، چاند رات آ گئی، مسجد خالی ہو گئی، وہی حافظ جو پورا مہینہ آپ کے سامنے کھڑا رہا آج خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر جا رہا ہے۔ نہ کوئی ہجوم ہے، نہ کوئی اعلان ہے، نہ کوئی خاص ذکر ہے، شاید اس کے دل میں ہو پتہ نہیں میری تلاوت قبول ہوئی یا نہیں، اور شاید اس کے گھر میں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی چھوٹا بھائی۔ ہم نے اس کی آواز سے سکون لیا، اس کی تلاوت پر آنسو بہائے، سبحان اللہ کہا، لیکن جب اس کی مدد کا وقت آیا تو ہم نے بحث شروع کر دی۔ بھائیو، قرآن بیچنا حرام ہے، عبادت کو کاروبار بنانا غلط ہے، لیکن خادم قرآن کی عزت کرنا گناہ نہیں ہے، سفید پوش عالم کی مدد کرنا گناہ نہیں ہے، مہمان کا اکرام کرنا سنت ہے۔ یہ اجرت نہیں، یہ محبت ہے، یہ تعاون ہے، یہ اخلاق ہے، یہ دین کا حسن ہے۔ اگر ہم شادیوں پر لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں تو مسجد میں قرآن سنانے والے پر چند ہزار کیوں بھاری لگتے ہیں؟ آج فیصلہ کریں، ہم صرف قرآن سنیں گے یا قرآن والوں کی عزت بھی کریں گے؟ اللہ میں انصاف دے، اعتدال دے، اخلاص دے، اور قرآن والوں کا سچا قدردان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو اسے آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے۔ اگر
آپ کی کوئی قیمتی رائے ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر یہ میری ویڈیو بری لگی ہو تو میری اصلاح کر دیجیے گا، اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر